ابھی 31 دسمبر کی رات کو جو ہم نے نئے سال کا جشن منایا، یہ کوئی بھارتی تہوار نہیں ہے، یہ کوئی ہندوستانی تہوار نہیں ہے، یہ ایک انگریزی تہوار ہے۔ انگریز لوگ اس کو مناتے ہیں، وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، اور ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارا مسئلہ تو بالکل ہی الگ ہونا چاہیے۔ ابھی ہمارے کتنے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں نے بھی اس میں شرکت کی، اور ایک جگہ فرمایا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو آدمی جس کی مشابہت اختیار کرے گا، جو آدمی جس کا طور طریقہ اختیار کرے گا، جو آدمی جس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، جو آدمی جس کا ساتھ پکڑے گا، جو آدمی جس کی صحبت کرے گا، جو آدمی جس کی لائف اسٹائل اپنائے گا، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو اسی کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ اب اگر ہم نے اللہ کے دشمنوں کی، نبی کے باغیوں کی، ان کی لائف اسٹائل اپنائی ہوگی، ان کا طور طریقہ اپنی زندگی میں لائے ہوں گے، تو قیامت کے دن ہمارا حشر ہمیں انہی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اور اگر ہم نے اللہ کی اور رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی، ان کی لائف اسٹائل رسول اللہ کی لائف اسٹائل سے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی ہوگی، تو اللہ رب العزت ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ میں کھڑا کرے گا، اللہ پاک نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں بیٹھائے گا۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ جس طریقے سے نئے سال میں انسان جشن مناتا ہے، خوشی مناتا ہے، اسی ترکیب سے ایک بیماری اور ہمارے یہاں لگ گئی ہے برتھ ڈے کی، اس میں بھی انسان خوشی مناتا ہے۔ لیکن اگر سوچو تو یہ خوشی کی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ خوشی کی چیز اس لیے نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں، ہم 20 سال کے ہو گئے، اب گویا کہ 20 سال ہم قبر کے اور قریب ہو گئے، 20 سال ہم جو ہے قبر کے اور قریب ہو گئے۔ 20 سال کی مثال کے طور پر اگر ہماری زندگی 25 سال کی تھی یا 50 سال کی ہے، تو اب 25 سال ہمارے جو ہے قبر کے اور ہم قریب پہنچ گئے۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے 25 سال یہ گزر گئے پیچھے والے، یہ ہمارے غفلت میں اور لاپرواہی میں گزرے، اللہ کو رسول اللہ کو ناراض کرنے میں گزرے، یا ان کی فرما برداری میں گزرے؟ ہم تو قبر کے اور قریب ہو گئے۔ ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا جو 25 سال کا وقت جو ہے لاپرواہی میں گزر گیا، اس پر ہمیں افسوس کرنا چاہیے۔ ہم خوشی کیوں مناتے ہیں؟ اسی طرح ایک سال گزر گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس میں ہم 3 کام کرتے۔ پہلا کام تو یہ کرتے کہ جو پچھلے سال میں ہم سے گناہ ہوئے، جو پچھلے سال 2025 میں ہم سے گناہ ہوئے، اللہ کی نافرمانیاں ہوئی، رسول اللہ کی نافرمانیاں ہوئی، ان کی تعلیمات سے ہم نے منہ موڑا، اس پر ہمیں اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے تھا کہ اللہ یہ سال ہمارا گزر گیا لاپرواہی میں، غفلت میں، اللہ ہمارے اس جرم کو معاف کر دے، اللہ اب ہمیں آئندہ نئے طریقے سے، اچھے طریقے سے عمل کرنے والا بنا دے۔ توبہ کرنا چاہیے اللہ رب العزت کی بارگاہ، اور اپنا حساب کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، کس موقع پر ہم سے نمازیں چھوٹ گئی، کس موقع پر ہم سے قرآن کی تلاوت چھوٹ گئی، کس موقع پر ہم سے روزے چھوٹ گئے، کس موقع پر ہم نے کسی بھائی کو تکلیف پہنچایا، کس موقع پر کسی کو ہم نے جو ہے ذلیل کیا، کس موقع پر ہم نے کسی کا نقصان کیا۔ ان سب چیزوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے، اپنی زندگی جو گزر گئی، ہمارا سال گزر گیا، اس کا ہمیں خود بیٹھ کر کے تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے، حساب کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز، اللہ رب العزت سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔
اور تیسری چیز یہ کہ نیا ارادہ کرنا چاہیے، عزم کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اب یہ جو 2026 ہمارا شروع ہوا ہے، اب یہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس میں انشاءاللہ ہم اللہ رسول اللہ کی فرما برداری والے عمل کریں گے، اللہ کو رسول اللہ کو خوش کرنے والے کام کریں گے۔ تو یہ ہمارے لیے کیا ہوتا؟ اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا، آخرت میں ہمارے لیے نیکیوں کا ذخیرہ بنتا، ہم جو ہے نئے سرے سے زندگی گزارنے والے بنتے، اللہ سے معافی مانگ لیتے، اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا اور آئندہ نئے طریقے سے اچھے طریقے سے عمل کرنے والا بنا دیتا۔ یہ تو ہم نے کیا نہیں، رات میں خوب ناچے گائے، ڈھول بجایا، تماشا کیا، ناچے کودے، بھول گئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم دنیا میں اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا تھا۔ شراب کی پتہ نہیں کس کس چیزوں کی محفلیں ہم نے چلائی اور موت کو ہم بھول گئے۔ کیا پتا کہ اسی حال میں ہماری اگر اللہ نے کرے موت آ جاتی، ہمارا کیا بنتا؟ یا اتنا سب کچھ کرنے کے بعد صبح کو ہماری موت آ جائے، ہم نے اللہ سے توبہ نہیں کیا۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے آج سے کئی سال پہلے جب سونامی آیا تھا، ایک عذاب آیا تھا اللہ کا، وہ بھی غالباً اس میں کچھ دن کے بعد یا 4 دن کے بعد نیا سال تھا۔ اس وقت بھی لوگوں نے خوب تماشا کیا۔ اب جس کی جو عادت پڑ گئی ہے، جس کا جو ذہن بن گیا ہے، جس کا جو مشغلہ بن گیا تو اپنا کرے گا۔ گویا کہ ہم نے دیکھا کتنی بڑی مصیبت ایک آئی، ایک پریشانی آئی، ہزاروں آدمی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، لیکن اس کے باوجود جو بچ گئے جو لوگ، وہ اس سے نصیحت حاصل نہیں کر رہے، اس سے عبرت نہیں حاصل کر رہے۔ حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا، اس سے ہم نصیحت حاصل کرتے، عبرت حاصل کرتے کہ چلو ابھی اللہ نے ہمیں موقع دے دیا، اللہ نے ہمیں مہلت دے دی، اللہ نے ہماری جان بخش دی، اب ہم انشاءاللہ اچھی طرح عمل کرنے والے بن جائیں گے، اللہ کو رسول اللہ کو عمل خوش کرنے والے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نہیں کیا ہم نے، موت کو بالکل بھول گئے۔ ابھی کل رات میں 9-10 بجے تقریباً ہمارا ایک بھائی ہمارے سامنے سے روح پرواز کر گئی، اللہ اس کی بار بار مغفرت فرمائے، اللہ اپنے گھر والوں کو صبر اور ہمت عطا فرمائے۔ اچھی طرح بات چیت کر رہا تھا بیچارہ، بول رہا تھا، کلمہ پڑھ رہا تھا، بڑی اچھی موت ہوئی، اللہ ان کی بار بار مغفرت فرمائے، اور میرے سامنے سے روح نکل گئی۔ سوچے ذرا ہم آج ہم اس اپنے مرحوم بھائی کا تذکرہ کر رہے ہیں، کل ہماری روح نکل جائے گی، ہمارا بھی کوئی لوگ تذکرہ کریں گے۔ کچھ لوگ اچھے انداز میں کریں گے، امام صاحب بڑے اچھے تھے، اور کچھ لوگ انسان ظاہر کا، کچھ لوگ ارے ٹھیک ہے اچھا ہوا، اپنے اپنے اعتبار سے۔ یہ ہمارے لیے نصیحت کی چیزیں ہیں، عبرت کی چیزیں۔ اگر روزانہ صبح کے وقت حدیث پڑھی جاتی ہے، اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اپنے جو ہے بیماروں کا جو ہے صدقے سے علاج کیا کرو، جنازوں میں شرکت کیا کرو۔ آخرت کی تیاری، سمجھدار انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے آخرت کی قبر میں جانے کی تیاری کر لے۔ اس بری رسم سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو نیا سال شروع ہوا ہے، اس میں ہم ارادہ کریں گے انشاءاللہ ہم اللہ کو رسول اللہ کو خوش کرنے والے کام کریں گے۔ دوسری چیز، یہ جو مہینہ ہمارے اوپر سارا فکر ہے، رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس کا نام ہے رجب المرجب۔ میں نے پچھلے جمعے کو بتلایا تھا کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں رمضان کی بہاریں دکھلا دے، رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ پہلے آپ کا دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسرے ابھی ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے اس کو عربی میں الاسد بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے عربی میں تیز بہاؤ۔ علماء فرماتے ہیں مفسرین کرام، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش اس طرح تیز بہاؤ کے ساتھ
دوڑتی ہے بندوں کی طرف جس طریقے سے پانی تیز بہاؤ کی طرف جو ہے ڈھال کی طرف دوڑتا ہے. ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ اللہ سے توبہ استغفار کریں, اللہ سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہر شخص اپنے لیے, پوری انسانیت کے لیے, خصوصاً امت مسلمہ کے لیے ہم دعا کرنے والے بن جائیں. ہمارے آقا رمضان رجب کے مہینے سے جو ہے دعا فرمانا شروع کر دیا کرتے تھے. عبادت میں اور جو ہے اضافہ ہو جاتا تھا, نوافل میں اور اضافہ ہو جاتا تھا, صدقہ خیرات میں اور اضافہ ہو جاتا تھا, روزوں میں اور اضافہ ہو جاتا تھا. یوں تو ہر مہینے روزے رکھنے چاہیے, مستحب ہے, اجر ثواب ملتا ہے, روزہ رکھنے کی ہمت بڑی بنی رہتی ہے. ورنہ اچانک سال میں جب روزہ رکھنے کی نوبت آتی ہے پھر انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, ہمت چھوٹ جاتی ہے. اسی لیے جب انسان ہر مہینے 1 2 3 روزے رکھتا رہے گا تو اس کی ایک عادت پڑی رہتی ہے. امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے روزوں میں بھی اضافہ مستحب ہے, روزے بھی رکھا کرتے تھے کثرت سے. اگر دوسرے مہینوں میں جو جتنے روزے رکھتے تھے اس میں اضافہ کر دیا کرتے تھے. قرآن کی تلاوت میں اضافہ, کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے, جتنی زیادہ ہو سکے نوافل کا اہتمام کرنا, صدقہ خیرات کرنا, روزے رکھنا اور اللہ سے جو ہے توبہ استغفار کرنا, اللہ سے مانگنا. میں نے ایک بات بتلائی کہ عبادت یا تیوہار صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے. ہم نے سمجھ لیں کہ صاحب تیوہار آ جائے تو خوشی کا موقع آ جائے, اچھا کھا لیا جائے, پہن لیا جائے, اس کا نام تیوہار ہے. نہیں, تیوہار نام ہے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے عمل ہم سے ہو جائے, اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے والے کام ہم کرنے والے بن جائیں, اس کا نام ہے تیوہار. اللہ سے ہمیں راز و نیاز کا, اللہ کے سامنے ہمیں سجدہ کرنے کا موقع مل جائے, اللہ کے سامنے ہمیں ہاتھ پھیلانے کا موقع مل جائے, اللہ کے سامنے ہمیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے 2 آنسو گرم گرانے کا موقع مل جائے, اس سے بڑا کوئی تیوہار ہی نہیں ہے. جس کو اللہ سے یہ نماز پڑھ کے جب انسان اللہ سے ہاتھ پھیلاتا ہے, نماز کی حالت میں ہوتا ہے, تاکہ اللہ سے مناجات ہوتی ہے, اللہ سے باتیں ہوتی. نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومن کی معراج ہے. نماز کے ذریعے سے انسان اللہ سے باتیں کرتا ہے. لیکن ہم سے یہ سب ساری چیزیں چھوٹ گئی. ابھی اسی رجب المرجب کے مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی. معراج میں اللہ رب العزت نے جو عظیم تحفہ دیا انسانیت کو اور مسلمانوں کو, وہ جو ہے نماز عطا فرمائی. صحابہ کو جب پتہ چلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہ اللہ نے نماز عطا فرمائی ہے, صحابہ جو ہے خوشی سے جھوم اٹھے کہ اب تو ہمیں اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ مل گیا, اب تو ہم نماز کے ذریعے سے اللہ سے باتیں کریں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نمازوں کا کتنا اہتمام کر رہے ہیں, ہم سے نمازوں کا کتنا اہتمام ہو رہا ہے. موقع ملا تو پڑھ لیا, وقت ہوا تو پڑھ لیا, ذرا ذرا سے بہانے سے جو ہے ہم سے فرض نمازیں چھوٹ رہی, ذرا ذرا سے بہانے سے. اور صحابہ, اولیاء اللہ, امام الانبیاء نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے. جب کوئی شخص آتا ہے, یا رسول اللہ مجھے دقت ہو رہی, کچھ پریشانی ہو رہی, آپ نمازوں کا اہتمام کیجیے, نماز کثرت سے پڑھیے. کیا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نماز کو 5 وقت کی امام الانبیاء کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. پیارے آقا نوافل کے لیے کہا کرتے تھے کہ نوافل پڑھو. نوافل کے ذریعے سے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے. جب سارے لوگ سو رہے ہو, ساری انسانیت سو رہی ہو, اس وقت انسان کھڑا ہو کر کے جو اب اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, اللہ سے اپنی عاجزی اور انکساری بیان کرتا ہے. اللہ جو ہے اللہ اعلان فرما دیتا ہے کہ ہے کوئی ماننے والا, ہے کوئی بخشش کا طلبگار. اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں. نہیں میرے محترم, طے کرے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں معراج میں بلا کر امام الانبیاء کو ہمیں نماز جیسی عظیم الشان دولت عطا فرمائی, نماز جیسی عظیم الشان عبادت عطا فرمائی, جس کے ذریعے سے انسان اللہ سے باتیں کر سکتا ہے. ہم سب بھی ضرورت مند ہیں, محتاج ہیں. ہم اپنی ضرورتوں کو, اپنے حالات کو اپنے بھائی کو بتاتے ہیں, اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں, ہمیں رونا آ جاتا ہے. لیکن اللہ کے سامنے کبھی ہمیں رونا نہیں آتا.
ہم اللہ کے سامنے رونے والے بن جائیں، اللہ کے سامنے ہاتھ دھرانے والے بن جائیں، اور کوشش یہ کریں کہ سب سے پہلے ہماری جو نیت ہو، ہماری جو نگاہ جائے پہلے رب العالمین کی طرف جائے۔ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی معاملہ آ جائے، پہلے ہم اپنی چیزوں کو، اپنے معاملات کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں، اور اس نیت کے ساتھ، اس وقار اور اطمینان کے ساتھ اللہ ہماری ضرور سنتا ہے۔ کبھی دل میں یہ بات نہ ہو کہ صاحب اللہ ہماری کہاں ہے، اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ تو اپنے نافرمانوں کی بھی سنتا ہے۔ جو اللہ کے باغی ہیں، رسول اللہ کے باغی، اللہ ان کی بھی سن لیتا ہے، پھر ہماری بھی نہیں سنے گا؟ ہم تو رسول اللہ کی امتی ہے، محبوب امتی ہے، اللہ نے ہمیں کلمہ دیا، اللہ نے ہمیں عظیم الشان نبی دیا، اللہ نے ہمیں جو اتنی بڑی نعمتیں دی، ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں، اللہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ اپنے گھر میں بلا لیتا ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ہم سب نمازوں کے ذریعے سے اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ سے باتیں کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی تیاری کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا